عزیزان ایمان، برادران عزیز، ماشاءاللہ کہاں مجلس ہو رہی ہے۔ اب آپ کو شہزادی زینب کا وہ جملہ یاد آیا جو ظالم کے سامنے کہا تھا، تو سب کچھ مٹا سکتا ہے، ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا۔ ہر جگہ آج ذکر حسین، ذکر سید الشہداء ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے عزیزان ایمان، دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں ہے کہ جہاں ذکر حسین نہ ہو، ان کا تذکرہ نہ ہو۔ لہذا یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے پہلے سے یہ کہہ دیا تھا کہ تیری قدرت ہوگی، لیکن خدا کی قدرت سے زیادہ کسی کی قدرت نہیں۔ اسی لیے عزیزان ایمان نے ایک ایسی آیت کا انتخاب کیا ہے، 2-4 باتیں، اور اس کے بعد بھی چونکہ مجلس ہے، جانا بھی ہے، اور زیادہ طولانی طویل گفتگو کا عادی بھی نہیں ہوں، بات مختصر ہو لیکن مفید ہونی چاہیے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ کیسے لوگوں کو بلائیں۔ دیکھیں، بلانے کا بھی طریقہ ہے، بلانے کا بھی سلیقہ ہے۔ یوں ہی نہیں کسی کو آواز دی جائے اور لوگ چلے آئیں، بلکہ اگر بلانے کا انداز بہترین ہو تو لوگ خود بخود کھنچتے چلے آتے ہیں، اور سب سے بہترین طریقہ یہی ہے بلانے کا۔ قرآن مجید میں بھی پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ادعو، اے رسول لوگوں کو بلائیے۔ کس طریقے سے؟ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ذریعے سے اور موعظہ حسنہ کے ذریعے سے۔ موعظہ حسنہ کا اگر بالکل آسان ترجمہ کیا جائے تو یہ ہوگا کہ لوگوں کو بلائیے حکمت کے ذریعے سے اور اچھی اچھی باتوں کے ذریعے سے۔ موعظہ حسنہ یعنی اچھی اچھی باتوں کے ذریعے سے، حکمت سے بلائیے۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ عزیزان ایمان، خدا کی قسم حکمت سمجھ میں نہ آتی اگر شہزادی زینب نہ ہوتی۔ شہزادی نے فرش عذاب بچھا کر بتایا کہ دیکھو، کائنات کی سب سے بہترین حکمت کا نام مجلس امام حسین ہے۔ اگر اس سے بہتر کوئی حکمت ہوتی تو شہزادی اس کی بنیاد ڈالتی، مجلس کی بنیاد نہ ڈالتی۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ عزیزان ایمان، حکمت زینبی ہے فرش عزا مجلس امام حسین۔ کیا یہ حکمت زینبی ہے؟ اس سے بہترین انداز اور اس سے بہترین حکمت کچھ نہیں ہو سکتی اپنا پیغام پہنچانے کے لیے۔ لہذا اگر انسان صحیح طریقے سے، یہی وجہ ہے عزیزان ایمان، مجالس اتنی کثرت کے ساتھ ہو رہی، آپ چلے جائیے، ہر جگہ مجلس، ہر گھر میں مجلس ہے۔ لہذا اگر ہم عمل کر لیں تو پھر ہماری قوم میں بے عمل نظر نہ آئے، بے دین نظر نہ آئے۔ لیکن یہ بھی نہیں عزیزان ایمان، کوئی یہ کہہ نہیں مجلسوں کا اثر نہیں ہو رہا ہے۔ ایک عالم دین سے کہا گیا کہ حضور اتنی مجلسیں ہو رہی ہیں لیکن ان مجلسوں کا اثر نظر نہیں آ رہا ہے، ان مجلسوں کا اثر نہیں دکھ رہا ہے۔ تو عالم دین نے مسکرا کے دیکھیے ہمیشہ جو ہے منفی نہیں سوچنا چاہیے، انسان کو، مومن کو جو ہے مثبت اندیش ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا اتنی مجلسیں ہو رہی ہے، دن میں کئی مجلسیں، آپ چلے جائیے اولڈ سٹی، نہ جانے کتنی مجالس۔ اولڈ سٹی نہ جائیے، آپ ہاشم نگر لنگر ہاؤس چلے جائیے جہاں میں رہتا ہوں، تقریباً 4تھی مجلس تو چل رہی ہے ابھی، یعنی مغربین کے بعد سے عزیزان ایمان اتنی مجلسیں۔ کہا اتنی مجلسیں ہو رہی لیکن اثر نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ عالم دین نے کہا ہمیشہ منفی مت سوچا کیجیے، مثبت سوچا کیجیے، جو اثر نظر آ رہا ہے وہ بھی کم نہیں ہے، جو اثر نظر آ رہا ہے وہ بھی کم نہیں ہے۔ ذرا یہ سوچئے کہ اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو سماج کیسا ہوتا، معاشرہ کیسا ہوتا۔ انسان تصور تو کر سکتا ہے نا، انسان سوچ سکتا ہے نا کہ اگر یہ اتنی مجلسیں ہونے کے باوجود ہم ایسے ہیں، اگر یہ اصلاً نہ ہوتی تو ہم کیسے ہوتے۔ عزیزان ایمان، لہٰذا اگر انسان سوچنے کے طریقے کو بدل دے، سوچنے کے سلیقے کو بدل دے تو انسان کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ چونکہ عزیزان ایمان ہم کبھی کبھی ایسے ہی سوچتے ہیں، منفی سوچتے ہیں، اور منفی سوچ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہم مشکلات کے درمیان میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔
اپنی سوچ کو ہمیشہ مثبت رکھے، بہتر سوچیں۔ عزیزان ایمان، شہزادی زینب نے یہی پیغام دیا اگر دیکھا جائے۔ کیا کہا تھا ظالم نے کہ اے بنت علی، آپ نے کربلا میں کیا دیکھا؟ زخموں کو کریدنا چاہتا کہ علی اکبر یاد آئیں گے، قاسم یاد آئیں گے، اون محمد یاد آئیں گے، حبیب یاد آئیں گے، مسلم یاد آئیں گے، زہیر یاد آئیں گے، سعید یاد آئیں گے، بھائی یاد آئے گا، گھر یاد آئے گا، کنبہ یاد آئے گا، خیمہ یاد آئے گا، ظلم یاد آئے گا، تشدد یاد آئے گا، بربریت یاد آئے گی۔ لیکن شہزادی نے کتنا خوبصورت جواب دیا، مثبت سوچا، ما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا میں حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، میں نے کربلا میں حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ تو حبیب کے لاشے کو دیکھ رہا تھا، میں حبیب کی دوستی کو دیکھ رہی تھی۔ تو حر کی شہادت کو دیکھ رہا تھا، میں حر کی توبہ کو دیکھ رہی تھی۔ سبحان اللہ، تو عباس کے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا، میں عباس کی وفا کو دیکھ رہی تھی۔ سبحان اللہ، تو قاسم کے ٹکڑوں کو دیکھ رہا تھا، میں جان ساری کو دیکھ رہی تھی۔ تو علی اکبر کی جوانی کو دیکھ رہا تھا، میں فداکاری کو دیکھ رہی تھی۔ تو 6 ماہ کے بچے کے گلو کو دیکھ رہا تھا، میں معرفت امام کے جذبے کو دیکھ رہی تھی۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ یعنی اگر انسان ذرا سوچ کا طریقہ بدل دے، سوچنے کا سلیقہ بدل دے، عزیزان ایمان، دنیا بہت خوبصورت ہو جائے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم ایک طرح سے سوچتے ہیں، ہم بس اپنے انداز سے سوچا، کبھی کبھی الگ طریقے سے سوچا جائے۔ عزیزان ایمان، جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک شخص جو تھا، گھر کے حالات بڑے تنگ ہو گئے، پریشان ہو گیا، جو کچھ برتن پرانے زمانے کے تھے، اب چونکہ آپ تو اپنے ماحول کے علاقے کے ہیں، بانی مجلس الہ آباد کے، میں جونپور کا ہوں، رنوں کا، تو لہذا یہ پورا ماحول جو ہے وہ اپنا ہے۔ عزیزان ایمان، گھر کا جو تنگ دست ہو گئے، کھانے کے لیے نہیں ہے، پینے کے لیے نہیں ہے، فاقہ ہے، تو ایک پرانا برتن جو ان کے دادا وغیرہ کا تھا، انہوں نے کہا اب تو ایسے گھر نہیں چل سکتا، بچے بھوکے نہیں رہ سکتے، اس کو بیچنے کے لیے نکلے۔ دیکھیں، کبھی کبھی سوچ جو ہے، میں وہی بات کہہ رہا ہوں، فکر کو ہمیشہ مثبت رکھیں، سوچ کو ہمیشہ اچھی رکھیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ عزیزان ایمان، زندگی بہتر ہو جائے گی۔ لیکن اگر سوچ اچھی نہیں ہوگی تو ہماری زندگی مشکلات میں گرفتار ہوتے چلے جائیں گے۔ اچھا، جب دیکھا گھر کے حالات ایسے ہیں تو وہ پرانا برتن جو دادا پردادا کی نشانی تھی، کہا اب اسے بازار میں بیچنا پڑے گا۔ اٹھایا، لے کے جانے لگا، راستے میں اس کا ایک دوست ملا، کہا جناب سلام دعا ہوئی، کہا کہاں جا رہے؟ کہا بازار میں جا رہا ہوں۔ کہا کس لیے جا رہے ہیں؟ کہا یہ برتن ہے، اب حالات ایسے ہو گئے کہ اب اسے بیچنا پڑ رہا ہے، جس کی حفاظت میرے دادا نے کی، دادا کے بعد باپ نے کی، باپ کے بعد میں کر رہا تھا، لیکن آج حالات ایسے ہو گئے میں بیچنے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا الحمدللہ۔ آپ بتائیے، یہ موقع ہے الحمد کہنے کا؟ سبحان اللہ، ہم اور آپ ہوں تو لڑ جائیں کہ میرے آباء و اجداد کی نشانی بازار میں نیلام ہونے جا رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ایک مرتبہ وہ بھی ناراض ہوا، کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ اس نے پلٹ کے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا میں اس لیے اللہ کا شکر کر رہا ہوں اور اللہ کی تعریف کر رہا ہوں، اللہ نے تمہارے آج کے رزق کا انتظام 200 سال پہلے کر دیا۔ سبحان اللہ، آج کا انتظام، اس اعتبار سے بھی تو سوچو، اس اعتبار سے بھی غور کریے، اس اعتبار سے فکر کریے، اللہ نے آج کے رزق کا انتظام جو ہے 200 سال پہلے کر دیا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اس مجلس کو ایک بنیاد بنا لیجئے اور آپ بیچنا شروع کر دیں اپنے آباء و اجداد کی زمین، کہ ہمارا بھی رزق انتظام ہمارے دادا کر کے گئے، والد صاحب کر کے گئے۔ نہیں عزیزان ایمان، لہذا اگر انسان کی سوچ اچھی ہو جائے تو نتیجے خود بخود خوبصورت ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ ہماری سوچ صحیح نہیں۔ کربلا میں یہی شہزادی نے اسی فکر کو بلند کیا، اس نے زخموں کو کریدنے کی کوشش کی۔ شہزادی نے کہا میں نے کربلا میں حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، کمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ عزیزان ایمان، کتنا خوبصورت جواب! یہ ایسے جواب ہیں عزیزان ایمان، ما رأیت الا جمیلا، یہ وہ فقرے ہیں کہ طغرا بنا کر ہمیں گھروں میں رکھنا چاہیے، ہمیشہ نظر جانی چاہیے، تاکہ ہمیں زندگی بسر کرنے کے حسین طریقے اور خوبصورت سلیقے ملے۔ یہ ایسی عزیزان ایمان، لہذا ہمیشہ اگر انسان اپنی فکر کو بہتر رکھے تو انسان کی زندگی جو ہے خود انسان کے لیے آسان ہوتی چلی جائے۔
ہم لوگ دیکھیں عزیزان ایمان، کرونا کا زمانہ گزر گیا، اب تو اتنا زیادہ وہ حالات ایسے نہیں، لیکن کتنے ایسے لوگ تھے جنہوں نے ہمیشہ رونا رویا، روتے رہے، فریاد کرتے رہے. لیکن یاد رکھے گا عزیزان، واقعاً بندہ وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ اللہ کے فضل و کرم کو تلاش کرتا ہے ہر معاملے میں، ہمیشہ اپنی فکروں کا اچھا رہتا. ایران پر پابندی آج سے نہیں لگی ہے، آغا خمینی کے دور سے لگی ہوئی ہے. جب تحریم اقتصادی جسے کہا جاتا ہے وہ کس زمانے سے لگی تھی، نہ آپ امپورٹ کر سکتے ہیں، نہ آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، نہ کوئی ممالک آپ سے کچھ خرید سکتا ہے، نہ کوئی کچھ بیچ سکتا ہے. جب دنیا سے کنیکشن کٹ جائے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان خود بخود پیچھے ہوتا چلا جائے گا. جب یہ تحریم اقتصادی ایران پر لاگو ہوئی، عائد کی گئی پابندی، آغا خمینی کو خبر ملی تو آغا خمینی نے کہا الحمدللہ. دیکھیں فکر اگر مثبت ہو دوستان محترم، کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. لوگوں نے کہا آغا آپ یہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ؟ تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ آج تک ہم دنیا پر منحصر تھے، آج سے ہم اپنا جہاز خود بنائیں گے. آج دیکھیں ایران اپنی ہر چیز اپنی ضرورت کی، ضرورت جو ہوتی ہے ایجاد کی ماں ہوتی ہے دیدہ. آج ہر چیز ایران اپنا بنا رہا ہے، بسکٹ ہو، صابن ہو، چھوٹی سی چھوٹی چیزیں ایران اپنا خود بنا رہا ہے. تو لہذا عزیزان ایمان، اگر ہماری فکر مثبت ہو جائے تو ہماری بہت سی مشکلات جو ہے عزیزان ایمان آسان ہو جائیں. چونکہ فکر مثبت نہیں ہے، اس بنا پر ہم آسانیوں میں رہ کر مشکلات میں گرفتار ہو جاتے ہیں. ہم آسانیوں میں رہ کر مشکلات میں گرفتار ہوتے ہیں کیونکہ ہماری فکر درست نہیں ہے. جس دن ہماری فکر درست ہو جائے گی عزیزان ایمان، اس دن ہم مشکلات سے نکل کر آسانیوں کی طرف آرام سے جا سکتے ہیں. لہذا کربلا نے یہی درس دیا، کربلا نے یہی پیغام دیا. سب سے بہترین پیغام عزیزان ایمان شہزادی زینب کا وہ اطمینان دیکھیے. چونکہ شہزادی کے ایام ہے اس وقت، آپ دیکھیں پرسوں شہادت کی تاریخ گزری ہے شہزادی کی، ہر جگہ پوری دنیا میں شہزادی کا ذکر ہو رہا. کس طریقے سے، کتنے اطمینان سے شہزادی نے کہا تھا کہ تم سب کچھ مٹا سکتے ہو، ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتے. کربلا نے زندگی بخشی ہے. کربلا کو دنیا آج تک سمجھ ہی نہیں سکی ہے. آپ یقین سے بتائیے عزیزان ایمان، علماء بھی موجود ہیں، بزرگان بھی موجود ہیں، 2014 2015 2016 وہ دور تھا عزیزان ایمان کہ جب داعش اپنے شباب پر تھا، اپنے عروج پر پر تھا داعش. کتنا ظلم ہوا مولا کے چاہنے والوں پر، کتنا ظلم ہوا عزاداروں پر، کتنا ظلم ہوا حسینیوں پر، کتنا ظلم ہوا غدیریوں پر. کہاں کہاں ہمیں نہیں مارا گیا، کہاں ہمیں قتل نہیں کیا گیا. نہ بزرگ کو دیکھا گیا، نہ جوان کو دیکھا گیا، نہ بچوں کو خیال کیا گیا، نہ عورتوں کا خیال کیا گیا. لیکن عزیزان ایمان کہیں کسی مقام پر یہ ذکر رکا ہو تو بتائیں. کہیں ذکر نہیں ملا کہ کہیں ذکر حسین رک گیا ہو، مجلسیں رک گئی ہو. نہیں عزیزان ایمان، انہیں یقین تھا کہ یہ ذکر مٹنے والا نہیں ہے، یہ تذکرہ مٹنے والا نہیں، یہ حکمت زینبی ہے. فرش مجلس حسین حکمت زینب کا نام ہے. سیریا میں ایک نوجوان کو داعش نے پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد عزیزان ایمان ایسے ماحول میں جہاں ہم رہتے ہیں یا علی کہنا بہت آسان ہے، یا حسین کہنا بہت آسان ہے، اظہار محبت کر دینا بہت مشکل ہے. لیکن عزیزان ایمان دار کے سامنے یا علی کہنا مشکل کام ہے، دربار میں یا علی کہنا مشکل کام ہے. عزیزان ایمان جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، ذرا سے اگر حالات ہو، دھارت 144 لگ جائے، کچھ لگ جائے، سب سے پہلے ہم داخل ہو جائیں گے اپنے گھر، ہم نکلیں گے نہیں عزیزان. لیکن ایسے ماحول میں بھی چاہنے والے کچھ ایسے تھے. نوجوان کو پکڑا، داعش نے سینے پہ بندوق رکھا ہے، موت کو بالکل سامنے سے دیکھ رہا ہے. تو اس جوان نے اس داعشی سے بس ایک سوال کیا، یہ بتاؤ کیوں مارنا چاہتے ہو؟ جواب سنیے گا نوجوان کا. کبھی کربلا کا ایک پیغام ہمیشہ ذہن میں رکھیے، کربلا نے ظلم کے سامنے جھکنا نہیں سکھایا. اور کربلا کا وعدہ ہے کہ اگر ہمارے پیروکار بن گئے تو ہم تمہیں دنیا سے مٹنے نہیں دیں گے، تمہیں ختم نہیں ہونے دیں گے. وجود مٹ جائے گا لیکن ذکر باقی رہے گا، تذکرہ باقی رہے گا. اور آج تذکرے موجود ہیں عزیزان. سینے پہ بندوق. نوجوان نے کہا کہ یہ بتاؤ کیوں مارنا چاہتے ہو؟ علی والوں کا جواب سنیے عزیزان.
جیسے دار پہ جواب دیتے ہیں دربار میں ظالموں کو جواب، ویسا جواب دیا۔ کیوں مارنا چاہتے ہو؟ اس نے پلٹ کے کہا ہم تمہیں صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں، تمہیں روئے زمین پر ہم ختم کرنا چاہتے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، نوجوان مسکرایا اور مسکرا کے بس مختصر سا جواب دیا، مسکرا کے کہتا ہے یہی تو یزید بھی چاہتا تھا، یہی تو یزید بھی چاہتا تھا، لیکن کربلا نے دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو مارنے والے مر گئے ہیں، مرنے والے آج بھی زندہ ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے حسینیت، یزیدیت، نعرہ حیدری اور محمد والے محمد صلوات۔ دنیا نے بتایا، کربلا نے بتایا کہ دیکھو مارنے والے مر گئے، مرنے والے آج بھی۔ عزیزان ایمان، یہی وجہ ہے کہ کربلا سے جو صحیح طریقے سے ملحق ہو جائے وہ کبھی ظلم سے گھبراتا نہیں، ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کرتا ہے، پریشان نہیں ہوتا ہے۔ عزیزان ایمان، یہی وجہ ہے کہ جناب زہیر ہوں، جناب سعید ہوں، یہ شہداء انصار حسین، اصحاب حسین، انہیں دیکھا گیا روز عاشور کہ یہ بار بار ان کے لبوں پہ تبسم آ رہا ہے، بار بار یہ مسکرا رہے ہیں۔ پسر سعد ہوا، شمر ہوا، خلی ہوا، سنان بن انس، دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسکرا رہے ہیں، بار بار ان کے لبوں پہ تبسم آ رہا۔ قریب جا کے پوچھتے ہیں حبیب آج تمہارا آخری دن ہے اور آج تمہارے لبوں پہ تبسم آ رہا، مسکرا رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ حبیب کا جواب، خوبصورت جواب، مسکرا کے کہتے ہیں آج ہمارا آخری دن نہیں، آخری دن تمہارا ہے، ہماری زندگی کا آغاز ہونے والا ہے۔ یہ فکر ہے زیدانی میں، کون سمجھ سکتا ہے؟ اگر انسان کربلا کو قریب سے سمجھے اور سمجھنے کی ذرا سی اگر کوشش کر لے تو عزیزان ایمان کربلا فکروں کو بدلنے والا کہ آج ہمارے خاتمے کا دن نہیں، آج ہماری بقا کا دن، آج تمہارے خاتمے کا دن۔ وہی جواب عزیزان ایمان جو سید الشہداء نے حر کو دیا تھا جب لجام فرد پہ ہاتھ ڈالا تھا، حر نے کہا کیوں کر رہا ہے یہ؟ تو حر نے کہا تھا کہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ آپ بیعت کریں، اگر بیعت نہ کروں کہا سر قلم کر کے کوفے بھیج دیا جائے گا۔ تب امام حسین، مقتل میں یہ جملہ موجود ہے، تب امام حسین نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے حر، جس دن حسین کا سر تن سے جدا ہو جائے گا اس دن حسین زندہ ہو جائے گا۔ تم زندگی اسے سمجھتے ہو چلنے کا نام زندگی ہے، بولنے کا نام زندگی ہے، کھانے کا نام زندگی ہے، پینے کا نام زندگی ہے، ہنسنے کا نام زندگی ہے، رونے کا نام زندگی ہے، معاشرے میں رہنے کا نام زندگی ہے۔ قرآن ایسی زندگیوں کو موت کہہ رہا ہے، کچھ لوگوں کو کہہ رہا ہے یہ مردہ ہیں۔ زندہ وہی ہیں جو حق کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیں، بے شک زندہ وہ لوگ ہیں جو حق پر رہیں اور حق پر قربان ہو جائیں، انہیں قرآن زندہ کہہ رہا ہے۔ تو لہذا جان ایمان، صحیح معنوں میں جو کربلا سے ملحق ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ ظلم کے مقابلے میں ہوتا ہے اور ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھ لیجئے، چاہے جتنے چاہنے والوں کا کردار ہماری نظروں کے سامنے ہے، چاہے وہ اصحاب کربلا ہوں، انصار کربلا ہوں، مولا کے اصحاب ہوں، سلمان ہوں، مقداد ہوں، قمبر ہوں۔ جناب قمبر کو دربار میں حجاج جیسا ظالم و جابر دربار میں گئے، جناب قمبر سے کہہ رہا کہ یہ بتاؤ کہ تم علی کو اتنا کیوں چاہتے ہو؟ آپ انصاف سے بتائیے، جناب قمبر نہ جانے کتنی آیات کی تلاوت کر سکتے تھے، محبت علی کو، الفت علی کو، چاہتے علی کو، ولایت علی کو ثابت کر سکتے تھے، قرآن سے دلیل دے سکتے تھے کہ ہم کیوں علی کو چاہتے ہیں، نہ جانے کتنی حدیث پڑھ سکتے تھے، محبت علی کے سلسلے میں جو رسول نے ارشاد فرمائی ہے وہ بیان کر سکتے تھے، لیکن جناب قمبر نے نہ آیات پڑھی، نہ روایات پڑھی، نہ درایات، نہ اقوال، نہ حدیث، فرامین، فرمودات، کچھ نہیں، بس ایک جملہ کہہ کر ظالم کو خاموش کر دیا، کہا اے ظالم تو علی سے بہتر کسی کو لا دے، میں علی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ، لیکن نعرہ حیدری، اس کے لیے تمہیں کوئی علی سے بہتر تو آئے۔ بے شک عزیزان ایمان، کوئی علی سے بہتر ہو نہیں سکتا، کوئی علی جیسا ہو نہیں سکتا، تم ان سے بہتر کسی کو تو لاؤ۔ لہذا عزیزان ایمان، کربلا کا ایک پیغام، اگر آپ ساری مجلس کو بھول جائیے لیکن
اس پیغام کو نہ بھولیے گا، اور اگر عمل کر لیا بانی مجلس کی نجات کے لیے کافی، مجحقیر کی نجات کے لیے کافی، سامعین کی نجات کے، سب کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا عزیزان۔ اگر انسان ایک پیغام پر بھی عمل کر لے، ہم عمل سے دور ہیں عزیزان۔ واہ واہ تو کرتے ہیں، وہی مولانا غروی صاحب یاد آ جاتے ان کا جملہ، اچھی بات لگتی واہ واہ کرتے، یہ واہ واہ کا اشارہ ہے کہ مولانا بس اپنے پاس رکھیے، ہمیں مت دیجیے۔ نہیں عزیزان ایمان، اسی واہ کو اگر سبحان اللہ میں کہہ دے، ماشاء اللہ میں کہہ دے، تو عزیزان ایمان بات آسانی سے ہمارے ذہنوں تک پہنچ جائے گی، ذہنوں سے دلوں تک، دلوں سے عمل میں آ جائے تو پھر کیا کہنے۔ لہذا عزیزان ایمان کربلا کا یہی پیغام ہے کہ ظلم سے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں۔ آپ دیکھیں کربلا میں کتنے ظلم ہوئے، کتنے تشدد ہوئے، ہر ایک نے کس طریقے سے پیغام کربلا کو اذیتیں سہتے ہوئے کہیں مقصد حسین کو گرنے نہیں دیا۔ پورے قافلے کو دیکھ لیجیے، ایسا نہیں ہے کہ صرف مولا سجاد ہیں، شہزادی زینب ہیں، جناب لیلا ہیں، جناب رباب ہیں، جناب فروا نہیں، کم سن بچے ہیں، 4 سالہ بچی ہے، لیکن کہیں ایسا نہیں ہے کہ گھبرا کے یہ کہا ہو کہ نہیں میں تمہارے شرائط کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں، کتنے باشعور بچے ہیں حسین کے عزیزان ایمان، کہیں ظلم کے سامنے ایسا نہیں ہے گھبرا گئے ہو، پریشان ہو گئے۔ ظلم سے مقابلہ کرنا کربلا نے سکھایا ہے، ظلم کے سامنے سینے کو تان دینا اور کھڑے ہو جانا، اپنے آپ کو تیار کر لینا، یہ کربلا نے سکھایا۔ جتنا ظلم کا مقابلہ کرتے چلے جائیں گے اور ظالم کو ظالم کہنے کی جرأت پیدا ہوتی چلی جائے گی، وہ یقین جانیے اتنا ہی ہم کربلا سے قریب ہوتے چلے جائیں۔ لیکن اگر ہمارے ظالم کو ظالم کہنے کی طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے کہ ہم اتنا کہہ سکیں کہ ظالم ہو، یہی وجہ ہے عزیزان ایمان، اگر حقیقی کربلا والوں کو دیکھنا ہے تو دیکھ لیجئے، حزب اللہ ہی کی شکل میں ہیں کہ جو ظالم سے گھبرا نہیں رہے ہیں۔ اور جنگیں ہوئی لیکن یقین کس منزل پر ہے؟ جب اسرائیل سے جنگ ہوئی تو دنیا نے پوچھا کہ اسرائیل کے پاس اتنی طاقتور ملک ہے، چھوٹا ہی سے خطہ سمجھیے، لیکن وہ بھی کتنے طاقت ہے، کتنی قوت ہے، کیسے ان کا مقابلہ کرو گے؟ ان کے پاس جدید اسلحے موجود ہیں اور تمہارے پاس کچھ نہیں موجود ہے۔ لیکن جو کربلائی ہوتے ہیں، جو کربلا کو فکروں میں اتار لیتے، ان کا جواب ایسے ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان کے پاس دنیاوی اسلحے ہیں تو ہمارے پاس زیارت عاشورہ ہے، ہمارے پاس نماز شب ہے، ہمارے پاس دعائے کمیل ہے۔ ان کے پاس دنیاوی اسلحے ہیں تو ہمارے پاس روحانی اسلحے ہیں۔ اور یاد رکھنا، جب جنگ ہوتی ہے روحانیت جیتتی ہے، دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔